اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، سب سے پہلے آپ سب کو دل کی امید گہرائیوں سے عید مبارک۔ اور آج ہم اپنے ٹاپک کا باقاعدہ شروعات کریں گے، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیوچرز آف دی ڈیموکریسی۔ فیوچرز آف دی ڈیموکریسی، اور ہمارا کلاس جو ہے یہ 9ویں جماعت کا ہے، اور ہم جو آج سوشل سائنس کا ایک حصہ جس کو سیوکس کہتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کا جو ڈیٹ ہے وہ 25/5/2020 ہے، اور میں آپ کا ٹیچر بشیر احمد خان۔ فیوچرز کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکال کریں گے جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ڈیموکریسی کیا ہے، ڈیموکریسی کس چیز کو کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں ڈیموکریسی، جو میں نے پڑھایا بھی ہے، ڈیموکریسی کیا چیز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیموکریسی وہ سسٹم آف گورنمنٹ ہے، یا نظام، حکومت چلانے کا وہ نظام ہے جس میں حکومت لوگ چلاتے ہو۔ یعنی میں نے بتایا تھا ڈیموکریسی از بائی دا پیپل، آف دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ ڈیموکریسی از بائی دا پیپل، آف دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ تھوڑا سا آپ کو میں ریکال کر رہا ہوں، یہ لوگوں کی ہوتی ہے، اور اس میں جو چنی ہوئی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو لوگ چنتے ہیں۔ یہ میں نے بہرحال پڑھا ہے، تھوڑا سا ریکیپچولیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو آج ہم ان جو یہ بھی فیوچر ہیں، بائی دا پیپل ہے، آف دا پیپل ہے، فار دا پیپل ہے، یہ فیوچرز یہ ہیں، یہ اس کی خاصیت ہی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو اس چیز کو واضح کروں گا کہ کیا کیا اس کی خاصیت ہے، کیا کیا اس کے فیوچرز ہیں۔ جو پہلا فیوچر ہے کہ ڈیموکریسی میں ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ڈیسیجن میکنگ پاور should be rest in the hands of people۔ جو کوئی بھی فیصلہ ہو یہ کن کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس میں کچھ ایگزامپلز بھی۔ ہم آج پاکستان جو ہمارا پڑوسی ہے، پاکستان کی ایک ایگزامپل لے رہے ہیں۔ آپ کو کارگل وار یاد ہی ہوگا جو 1999 میں ہوا انڈیا اور پاکستان کے درمیان۔ اس میں مشرف جو تھا، جنرل پرویز مشرف آرمی کا جنرل تھا، لیڈ کر رہا تھا پاکستان کی اور سے، پاکستان کی آرمی کا جنرل تھا وہ۔ تو پھر اس نے کیا کیا تھا، اس لگ بھگ جنگ ختم ہونے کے بعد ہی، ابھی پوری طرح سے جنگ ختم بھی نہیں ہوا تھا، تو اس نے اوور تھرو کیا تھا کہ اس حکومت پہ تختہ پلٹ کیا تھا، اور پوری جو حکومت تھی اس کو پلٹ دیا تھا اور تختے پہ قبضہ کیا تھا تھرو آرمی پاور۔ آرمی پاور استعمال کرتے ہوئے اس نے یہ کیا تھا۔ پھر وہاں کیا ہوا، اور کچھ دیر کے بعد ہی، کچھ اوور تھرو کرنے کے بعد ہی، کچھ ٹائم کے بعد ہی اس نے کیا کیا، پھر اس نے وہاں ایک ریفرنڈم کرا دیا۔ ریفرنڈم اس چیز کو بولتے ہیں جس میں جب لوگ حصہ لیتے ہیں، مطلب جرنلی سارے لوگ حصہ لیتے ہیں، وہ رائے دیتے ہیں اپنی۔ جس طرح ہم اگر 2 گروپ ہیں، ہمیں کوئی لیڈر چننا ہے، ایک گروپ ہے ہمیں لیڈر چننا ہے، پورا گروپ اٹھ کے ان سے رائے پوچھی جاتی ہے کہ کون بنایا جاتا ہے، کون بنائیں، کس کو بنائیں گے، وہ لوگ رائے سپورٹ دیتے ہیں، تو پھر ہم اسی کو لیڈر بناتے۔ اسی طرح اس نے کیا تھا، ایک ریفرنڈم کرایا تھا پاکستان میں، اس میں اس کو کیا ہوا تھا، ہی گاٹ سپورٹ آف دا پیپل، اور لوگوں کا اعتماد اس نے حاصل کیا، اور اس کو آنے والے کچھ سالوں کے لیے پھر سے حکومت میں رہنے کا سپورٹ ملا تھا۔ یعنی کہ اب وہ لیگلی کر رہا تھا کہ مجھے لوگوں کا سپورٹ ہے، اور یہ اس کے لیے ضروری تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں پاور میں رہوں، پاور میں رہنے کے لیے اس کے لیے یہ چیز ضروری تھی۔ یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن بٹ کرائسس ٹوک پلیس ان دا کنٹری۔ لیکن جو اس نے یہ سسٹم کیا، یہ ریفرنڈم کیا، اس میں کیا، ریفرنڈم رائے شماری، اردو لفظ ہے، اردو معنی ہے اس کے رائے شماری۔ تو اس نے کیا کیا تھا،
جو یہ رائے شماری کی تھی اس میں اس کو لوگوں کو سپورٹ ملا تھا، لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہی وہاں پہ کنٹری میں بہت زیادہ کرائسس ہو گئی، لوگ احتجاج پہ آ گئے، وکلا سب گورنمنٹ امپلائیز اور کنٹری میں جو جرنلسٹ تھے یہ سب انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ آواز کیوں اٹھائی تھی؟ وہ ان کا کہنا تھا جو یہ ریفرنڈم ہوا ہے، جو یہ لوگوں کی رائے شماری ہوئے ہیں، یہ مشرف صاحب نے بالکل ایک فراڈ اور غلط طریقے سے، کس میں مال پریکٹس ہوئی ہے، یہ ایمانداری سے نہیں ہوئی ہے، یہ ریفرنڈم ایمانداری سے نہیں ہوا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب اس پہ پریشر بڑھا تو اس نے الیکشنز کنڈکٹ کروائے وہاں پہ، اور لوگوں نے اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو چنا بھی۔ لیکن وہاں کیا ہوا؟ ریپریزنٹیٹیوز کو چننے کے بعد ان ریپریزنٹیٹیوز کے ہاتھ میں کوئی بھی پاور نہیں تھا، یعنی کہ کوئی فیصلہ یہ نہیں لے سکتے۔ لیکن یہاں ہمارا جو فیچر ہے، ڈیسیجن میکنگ پاور شوڈ بی ریسٹ ان دا ہینڈز آف پیپل، اور لوگوں نے جو ریپریزنٹیٹیوز چنے ہیں یہی لوگ ہیں، آپ انڈائریکٹلی یہی لوگ ہیں، اور جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے پاس اب پاور نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون نہیں بنا سکتے، یہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ سب کچھ مشرف صاحب نے اپنے قبضے میں، اپنے کنٹرول میں رکھا تھا۔ اب ہم اس بارے میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ نہیں، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، بیکاز اٹ لیکس ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ریپریزنٹیٹیوز کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا کہ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، کیونکہ ڈیموکریسی میں لوگ ڈیسیجن میکنگ، فائنل ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ ایک فیوچر ہے، ہو گیا کلیئر۔ اب ہمارا دوسرا فیوچر ہے ڈیموکریسی کا، فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ فری اینڈ فیئر الیکشنز، اس میں بھی ہم اپنے ہی پڑوس ہمسایہ ملک چائنا کی مثال لے لیں گے اور چائنا کے متعلق بات کریں گے۔ چائنا میں بیٹا ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، ہو گئی ٹھیک بات؟ ہمیں تو یہاں تک لگ رہا ہے کہ ڈیموکریسی ہے، آگے پڑھتے جب پڑھاؤں گا میں تو سمجھ آئے گا۔ کیا ہے؟ ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشن میں پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ جس میں لوگوں کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، اور جو یہ لوگوں کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، یہ پارلیمنٹ جو ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پریزیڈنٹ کو چنتے ہیں، شاباش۔ اور پریزیڈنٹ کو، جو پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ کو اپوائنٹ کرتا ہے یہی پارلیمنٹ۔ پھر اور جو یہ پارلیمنٹ ہے اس میں تقریباً 300 ممبر ہوتے ہیں، اور کچھ آرمی الیکٹ کرتے ہیں، کچھ آرمی سے ہوتے ہیں، جو آرمی جن کو کون چنتے ہیں؟ آرمی والے۔ مگر یہاں پہ ایک عجیب بات ہے، جو کوئی بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہے ان الیکشنز میں، چائنیز الیکشنز میں، اس کو ایک اجازت، ایک پرمیشن لینی پڑتی ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے، جو چائنا کی سنگل پارٹی ہے، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، ان کا اپروول ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ اب اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ان سے ایک معاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا، اور یہی پھر اس کو پرمیشن دیتے ہیں، جس طرح ہم بولیں گے مینڈیٹ دیتے ہیں، اور مینڈیٹ دینے کے بعد یہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے۔ اور اگر ان کا ممبر نہ ہو تو یا اس کے لیے ضروری ہے یہ ممبر آف چائنیز کمیونسٹ پارٹی یا کمیونسٹ الائنس کا ہونا چاہیے۔ بیٹا یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے، یہاں ہم بول رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں یہ فیوچر آف ڈیموکریسی ہے۔ جب کوئی ایک پارٹی کنٹری میں بیٹھی ہو جس کے کہنے سے الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن جیتا جاتا ہے، تو ایک پارٹی ہے یہاں پہ، تو اس کو ہم میرے خیال سے ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ یہاں پہ پہلا یہ ہے لیک آف، کیونکہ یہ وہی لوگ جن کو پرمیشن ہوتی ہے نا کمیونسٹ پارٹی، وہی الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو اور کوئی الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ دیر از لیک آف چوائس یہاں پہ لوگوں کو نہیں مل رہی ہے، کیونکہ بار بار اب اسی کے یہی پارٹی
اقتدار میں آتی ہے, ہر الیکشن کے بعد یہی آتی ہے, لیکن ممبرز چینج ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو چوائس نہیں مل رہی ہے. جو یہ الیکشن ہے یہ فیئر الیکشن نہیں ہے. اس کو بھی اس لیے اس کو ہم ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پیپل ڈو ناٹ انجوائے دا چوائسز. لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ سنگل پارٹی ہے جو بار بار اقتدار میں آتی ہیں, جس کا نام ہے کمیونسٹ پارٹی, چائنیز کمیونسٹ پارٹی. اب ہم تیسرا فیوچر, ایوری ایڈلٹ شوڈ ہیو دا ون ووٹ ود اکول ویلیو. ہر ایک بالغ افراد, بالغ سٹیزن کو ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے, اور ہر ووٹ کا ایک ہی ویلیو ہونا چاہیے. یعنی کسی کے ووٹ کا زیادہ پاور ہے, کسی کے ووٹ کو کم پاور ہے. اس کو ہم ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے. ایگزامپل لیتے ہیں فجی کا. فجی میں جو فجی نیچرل اوریجنیٹڈ تھے, جو وہاں کے اپنے سٹیزنز تھے, ان کے ووٹس کو زیادہ تقویت, زیادہ ویلیو ملتا تھا دین ادرس جو باقی ممالک سے وہاں پہ رہ رہے ہو, چاہے کوئی انڈین ہو, چاہے اور کوئی کسی کنٹری کا فجی میں رہ رہا ہو, جو ایکچولی وہاں کا نہیں ہو, سٹیزن شپ حاصل کی ہے لیکن وہاں کا نہیں ہے, تو اس کے ووٹ کو کم ویلیو دیا جاتا تھا. تو اس لیے یہ کہہ سکتے, اس کو ہم ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ ہم نے آج 3 فیچرز آف ڈیموکریسی ڈسکس کیے ہیں. تو باقی میں اور بھی کرتا, ہم پورا یہ 5-6 فیچر ہیں تو میں کلیئر کرتا, لیکن ویڈیو زیادہ لمبا ہو جاتا ہے, نہ یہ اپلوڈ ہوتا ہے, اور پھر اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو آج اتنا ہی. آگے جتنے بھی فیچرز ہو میں ان کو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو کلیئر کروں گا. اور آپ کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے, کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کے یوٹیوب چینل پہ کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ میں لکھ لیجئے. تو میں پوری طرح سے کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا. اور آپ کو اگر کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہو, کسی اور مدد کی ضرورت ہو, کال بھی کر سکتے ہو. تھینکس ٹو آل آف یو.